بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ جس طرح کے تمام دوستوں کا بھی یہ معلوم ہوگا کہ حکومت پاکستان نے پنجاب میں کئی اضلاع میں ریسکیو کی جابز کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں ابھی اپلائی کنٹینیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس یعنی کہ ریسکیو میں کون کون سی جابز اویلیبل ہیں جن پہ ابھی اپلائی ہو رہا ہے، اور کس طرح اپلائی کرنا ہے A to Z آپ کو انشاءاللہ اس میں جو ہے آگاہ کیا جائے گا۔ تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ 16 تاریخ ہے، یعنی کہ 16 اکتوبر 2025۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی سیٹس آئی ہوئی ہیں جن پہ ابھی اپلائی ہو رہا ہے۔ تو اس کے دو پورشن ہیں بیسیکلی۔ ایک پہلا پورشن جو ہے وہ اسٹاف ریکوائرڈ فار ہیڈ کوارٹرز اینڈ اکیڈمی، یعنی کہ ہیڈ کوارٹر میں یہ جو پورشن ہے یہ، تو اس میں جو ہے ہیڈ کوارٹرز کے جو اسٹاف وہ ریکوائر ہیں۔ تو دوسرا پورشن یہ ہے کہ اسٹاف ریکوائرڈ فار ڈسٹرکٹس، یعنی کہ جو مخصوص اضلاع میں جو جابز ہیں پنجاب کے، یہ جو نیچے والا پورشن ہے یہ اس کے لیے۔ تو پہلے جو ہے وہ آپ کو سرسری نگاہ اس پہ جو ہے ڈال لیتے ہیں کہ یہ اس میں کون کون سی پوسٹ ہیں اور کیا کوالیفیکیشن ریکوائر ہے۔ ایڈمن آفیسر کی پہلی جاب ہے جس میں ایم بی اے اور ماسٹرز ان سوشل سائنسز ود آرمڈ فورسز ایکسپیرینس ایز این آفیسر، ٹھیک ہے، اور مسٹ بی کمپیوٹر لٹریٹ ود ریلیونٹ ایکسپیرینس، جس کے لیے ایج جو ہے وہ 24 سے 50 سال ہونی چاہیے۔ پھر اسسٹنٹ آفیسر پلاننگ، ماسٹرز ان اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس، سیکنڈ ڈویژن کم از کم فرام یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے لیے ایج جو ہے وہ 20 سے 30 سال ہونی چاہیے۔ آٹو ٹیکنیشین ہے، اس میں ڈپلوما ریکوائر ہے، ڈی ای کا جو عام طور پر 3 سال کا ہوتا ہے آٹو الیکٹریکل میں۔ 2 سال کا اگر تجربہ ہو تو ترجیح دی جائے گی، ورنہ ضروری نہیں ہے تجربہ وغیرہ۔ تو یعنی کہ 20 سے 30 سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے۔ آئی ٹی ٹیکنیشین، اس کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے ڈی اے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں ہونا چاہیے، 3 سال کا جو ڈی اے کورس ہوتا ہے۔ ریلیونٹ ایکسپیرینس پریفرڈ، مطلب متعلقہ تجربہ کو ترجیح دی جائے گی، ضروری نہیں۔ ایج لیمٹ ہے 20 سے 40 سال۔ اور پھر یہ آڈیو یا ویڈیو آپریٹر، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ڈی اے الیکٹریکل یا الیکٹرانکس میں، اور ٹیکنیشین ڈپلوما یعنی کہ یا ٹیکنیکل ڈپلوما یا الیکٹریکل یا الیکٹرانکس الیکٹریکل بھی، ٹھیک ہے نا، ود ریلیونٹ ایکسپیرینس، یہ اس میں متعلقہ تجربہ لازمی ہے، آپشنل نہیں، لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا ٹھیک ہے، اب آگے ہے اسٹاف ریکوائرڈ فار ڈسٹرکٹس، اس کا آپ دیکھ لیتے ہیں۔ وائرلیس ٹیکنیشین، یہ پہلی پوسٹ ہے، اس میں جو ہے وہ ریکویسائڈ کوالیفیکیشن یعنی کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے وائرلیس ٹیکنیشین کے لیے، وہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ یعنی کہ ڈی اے 3 سال والا وہ ہونا چاہیے۔ الیکٹرانکس میں سیکنڈ ڈویژن کم از کم ہونی چاہیے فرام آ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن، یعنی کہ منظور شدہ گورنمنٹ کے ادارے سے آپ نے 3 سال کا جو کورس ہے یعنی 3 سال کا ڈپلوما وہ الیکٹرانکس میں کیا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کم از کم سیکنڈ ڈویژن ریکوائر ہے۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، اس کے لیے نرسنگ اور پیرا میڈیکل ڈگری اور ڈپلوما، اور سیکنڈ ڈویژن کم از کم ہو فرام ریکگنائز بورڈ، کونسل اور یونیورسٹی، ٹھیک ہے نا، کونسل سے جو رجسٹر بھی ادارے ہوتے ہیں اور کونسل سے سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، جو نرسنگ کا ڈپلوما کرتے ہیں یا پیرامیڈیکل کا وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسٹور کیپر کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام یا ڈی اے وغیرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کم از کم سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ہو، پلس 25 ورڈ پر منٹ، یعنی کہ آپ نے جو 25 الفاظ ہے وہ 1 منٹ میں لکھنے ہوتے ہیں کی بورڈ پر۔ ریلیونٹ ایکسپیرینس پریفرڈ، یعنی کہ متعلقہ تجربہ کو ترجیح دی جائے گی، اگر نہ بھی ہو تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 20 سے 30 سال کے درمیان عمر ہونی چاہیے۔ جونیئر اسٹور کیپر کے لیے میٹرک ود ڈسپینسر ڈپلوما اور ریٹائرڈ آرمی پرسنل ود ریلیونٹ ایکسپیرینس، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ میٹرک کے ساتھ ڈسپینسر کا کورس یا ڈپلوما وغیرہ لازمی ہے۔ اگر آپ کا ڈپلوما نہیں ہے میٹرک کا تو پھر آپ ریٹائرڈ ہونے چاہیے آرمی سے، ٹھیک ہے نا۔ ریلیونٹ ایکسپیرینس پریفرڈ، یہاں پریفرڈ کا پھر میں آپ پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ پریفر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تجربہ ہو تو آپ کو ترجیح دے دی جائے گی، نہ تجربہ ہو تو پھر جو ہے یعنی کہ جہاں پریفرڈ نہ لکھا ہو تو تجربہ لازمی ہوتا ہے۔ 22 سے 50 سال کے درمیان اس کے لیے ایج ہونی چاہیے اسٹور کیپر کے لیے، جونیئر اسٹور کیپر کے لیے۔ ریسکیو ڈرائیور ہے، اس کے لیے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب میٹرک ڈگری، میٹرک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، سیکنڈ ڈویژن کم از کم ہونی چاہیے فرام آ ریکگنائزڈ بورڈ اینڈ ہیونگ ویلڈ ایل ٹی وی لائسنس، ٹھیک ہے نا۔
تو جو ہے LTV لائسنس بھی لازمی ہے اور 20 سے 30 سال کے درمیان ایج بھی ہونی چاہیے. تو مین پورشن آپ کا یہی تھا. جو زیادہ تر جو لوگ جس پہ اپلائی کریں گے وہ اسی پورشن کے جو ہے نا اسی پورشن میں اپلائی کریں گے کوئی جاب وغیرہ دیکھ کے. تو اس کا آپ کو بتانا ہے کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے. تو اپلائی اس طرح ہوگا کہ CTS ایک ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی, اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے. گوگل سے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اگر آپ PC یوزر ہیں تو آپ نے یعنی کہ اگر آپ موبائل بھی یوز کرتے ہیں یا اینڈرائڈ وغیرہ یا PC, تو آپ نے CTS جو ہے نا یہاں سرچ کرنا لکھ کے cts.org.pk. تو یہ ویب سائٹ ہے جس سے اپلائی ہوتا ہے. تو یہاں آپ چیک کریں گے کہ اپنا متعلقہ پوسٹ کے لیے یہ لکھا ہوا ہے ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ یہاں یہ جو ہے اس میں اپلائی ہم. تو اگر آپ پہلی بار اس کو وزٹ کر رہے ہیں ویب سائٹ کو, اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی CNIC دے کر اپنا لاگ ان کر لینا ہے. تو رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے. یہاں آپ نے فل نیم لکھنا ہے یا آپ نے CNIC لکھنا ہے یا آپ نے اپنا جو ہے وہ فون نمبر لکھ دینا ہے. CNIC دوبارہ ادھر لکھ دینا ہے, یا اوپر تو فون اپنا نام لکھا تھا نا, نیچے آپ نے CNIC لکھ دینا ہے. تو یہاں آپ نے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی پاسورڈ نیچے لکھ کے آپ نے یہاں رجسٹر کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تو جس کا پہلے بنا ہوا ہے وہ سمپلی یہاں اپنا جو ہے وہ CNIC وغیرہ لگا کے اور نیچے پاسورڈ جو آپ نے رجسٹر کرتے وقت لگایا تھا وہ لگا کے آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا. تو اکاؤنٹ آپ کا جو ہے وہ لاگ ان ہو جائے گا. تو پھر جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اپنا جو ہے کرائٹیریا وغیرہ چیک کر لینا ہے کہ از یور ایج اکارڈنگ ٹو پرسکرائبڈ ایج لمٹ. یہاں یعنی کہ جو آپ کے لیے ایج ریکوائرڈ ہے وہ آپ کی پوری ہے. اگر پوری ہے تو یس, اگر نو کریں گے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ ریکوائرمنٹ پوری ہی ہونی چاہیے. تو ڈو یو ہیو ریلیونٹ ایکسپیرینس یا پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینسز ایز مینشن ان ایڈورٹائزمنٹ. بالکل. تو جو ہے ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے جہاں مانگا ہوا ہے, جہاں آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو پوری ویسی ہونی چاہیے. ڈو یو میٹ دا فزیکل ریکوائرمنٹس اکارڈنگ ٹو ریلیونٹ ایکسپیرینس. بالکل یس. تو ڈو یو ہیو پنجاب ڈومیسائل. پنجاب کا ڈومیسائل ہمارا ہے, تو چونکہ پنجاب کے رہائشی ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے یہ جو ادارہ ہے یہ جو ریسکیو والا یہ اوور آل پاکستان میں ورک کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے جو انڈر ہے وہ یہ ادارہ ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی انہوں نے پنجاب کے کچھ اضلاع میں جابز اناؤنس کی ہیں, تو اس لیے پنجاب کے ہی رہائشی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اوپن میرٹ عام طور پر لوگ اپلائی کرتے ہیں, وومن کوٹا بھی مائنورٹی بھی ہے, لیکن اوپن میرٹ پہ زیادہ تر اپلائی کرتے ہیں. تو ٹیسٹ سینٹر ان میں سے آپ کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نزدیک ترین جو ہوتا ہے, تو وہ ادھر سے سلیکٹ کریے. پروونس آپ کا پنجاب ہی ہوگا. ڈسٹرکٹ آپ نے اپنی متعلقہ دیکھ لینی ہے جو آپ کی بن رہی ہے. تو ڈسٹرکٹ ایز پر CNIC کے مطابق آپ کی کون سی ڈسٹرکٹ ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. یہاں آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے جو JPG میں ہونی چاہیے, جو ہے میکسیمم اس کا سائز 1 MB میں ہونا چاہیے. ادھر آپ نے کلک کر کے ڈرائیو جہاں آپ کی پکچر پڑی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے. ادھر نیم آپ کا وہ پہلے لکھا ہوگا جو آپ نے رجسٹر کرتے وقت لکھا تھا. یہاں آپ کا فادر نیم آ جائے گا. یہاں ڈیٹ آف برتھ آپ لکھ دیں گے. یہاں آپ اپنے جینڈر سلیکٹ کریں گے, فیمیل ہے جو ہے میل ہے کیا. میریٹل اسٹیٹس آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. ریلیجن آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. ای میل آپ کی پہلے لکھی ہوگی وہ جو آپ نے اکاؤنٹ رجسٹر کیا تھا. تو یہاں آپ نے اپنا الٹرنیٹ موبائل نمبر دے دینا کوئی سا بھی. یہاں آپ اپنا کمپلیٹ ایڈریس بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں آپ رہتے ہیں جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے وہ آپ اگر وہی آپ کا نیچے لکھا جانا چاہیے تو پھر آپ نے سیم ایز ٹیمپریری ایڈریس میں بھی کلک کر دینا ہے. تو اس میں وہ خود بخود اوپر جو لکھا ہوگا وہ نیچے فل ہو جائے گا. سٹی میں آپ اپنا سٹی نیم لکھ دیں گے. تو جہاں آپ رہتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے تو وہ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے نیئرسٹ لینڈ مارک میں. یہاں آپ نے جو ہے اپنی اکیڈمک انفارمیشن فل کرنی ہے. اس پہ کلک کریں گے. یہاں ہم اپنے ڈگری سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلے میٹرک سے شروع ہونا ہے, پھر اسپیشلائزیشن سائنس ہو گئی آرٹس وغیرہ. پاسنگ ایئر یہاں ڈیوریشن 2 ایئرز ہوتا ہے عام طور پر 2 ایئرز کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں مارکس obtain کرنے ہیں, ٹوٹل مارکس کرنے ہیں.
बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ से अपना लिख देना है, 22 सरगोदा 22 फैसलाबाद जो भी है लोकेशन, वो जो है जहाँ आप बोर्ड से आपने किया है मैट्रिक, ठीक है ना, वो आपने यहाँ से लिख देना है कि कौन सी सिटी बन रही है। तो सेव एंड सेव पे क्लिक करेंगे, ये करके मैंने तो क्लोज कर दिया ना, तो मैं अभी अप्लाई क्योंकि नहीं कर रहा तो मैंने इसलिए क्लोज पे क्लिक करिए, आपने सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने नीचे जो चीज़ें हैं वो ऐड करते जाना, अगर आपके पास ऐड कोई ट्रेनिंग वगैरह है इसके रिलेटेड तो वो भी ऐड कर देनी है इसी तरह, तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देनी है। तो आगे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन में आप डू यू हैव स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस वरना नो, ठीक है। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू 1122, अगर आप अभी भी यानी कि रेस्क्यू में काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे वरना नहीं। तो आर सर्विंग पाक आर्मी, अगर आप पाक आर्मी में अभी मुलाजिम हैं तो आपने यस करना है इधर से, वरना नो पे क्लिक करना है। करंट ऑक्यूपेशन, आप अभी क्या हैं, कोई काम गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या जॉबलेस हैं, तो वो आपने यहाँ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ आई डू हियर बाय, तो यहाँ आपने वो करना है क्लिक। तो अगर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सही लिखी गई हुई जहाँ वो उन्होंने मांगी हुई है तो यहाँ क्लिक हो जाएगा, ये एरर नहीं आएगा। यहाँ तो उन्होंने लिखा हुआ है ना, प्लीज़ फिल योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, इसी तरह जो नीचे चीज़ें लिखने वाली हैं वो सारी लिख के यहाँ क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो अप्लाई कंप्लीट ऑनलाइन जो होना है वो हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो आपने यहाँ आपने अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जिस पे आपकी पिक्चर भी लगी होगी। यहाँ आपका जो है ना स्टेटस यानी कि फीस वाउचर होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद फॉर्म के नीचे एंड पे एड्रेस लिखा होता है जहाँ आपने डाक भिजवानी होती है, साथ डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होते हैं जो जो अटैच करने हैं। तो ये आपने कर देना है, जो फ़ी भी पे कर देनी है यूबीएल बैंक या इस्लामिक कोई बैंक जो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आपने आपका अप्लाई जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर आपकी ये पूरी प्रोफाइल है, इधर आप सक्सेसफुली लिखा हो जाएगा जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर था अप्लाई का। आप इसी तरह अगर हमारी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं कि अप्लाई के जो पूरे मेथड हैं ए टू जी आपको इस चैनल पे गाइड किया जाएगा, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और जो है घंटी के बटन को जो वो दबा दें, क्योंकि आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस जो है देखने को मिलती रहेंगी।